JK विजन देखने वाले सभी दोस्तों की खिदमत में मेज़बान सैयद नियाज़ शाह का पुरखुलूस सलाम पहुँचे। हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको आपके गिरदोनवा से सोशल मीडिया के ज़रिए बाखबर रखें। इसी सिलसिला के पेश नज़र हमने ऑडियो न्यूज़ बुलेटिन का सिलसिला शुरू किया है, जिसकी आज दूसरी किस्त है। आइए इस वक्त की ख़ास ख़बरों पर डालते हैं एक नज़र। अहम आलमी खबरें। सदर पुतिन के नाकुद रूसी सियासतदान नावाल्नी आज मास्को पहुंच रहे हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के नाकुद और मुनहरिफ सियासतदान अलेक्सी नावाल्नी आज एतवार के रोज़ मास्को पहुंच रहे हैं। 44 साला नावाल्नी को रूस में जहर दे दिया गया था और वो तवील अरसा जर्मनी में ज़ेरे इलाज रहे थे। नावाल्नी का इल्ज़ाम है कि उन्हें जहर क्रिमिनल के ईमा पर दिया गया था। जर्मनी में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद अब 46,000 से मुतजाविज़। जर्मनी में कोरोना वायरस की वबा के बाद से हलाकतों की तादाद बढ़कर अब 46,419 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में इस वबा की वजह से मज़ीद 445 अफराद हलाक हो गए। इसी दौरान कल हफ्ता के रोज़ कोरोना की नई इन्फेक्शंस की तादाद 13,900 के करीब रिकॉर्ड की गई। जर्मनी में इस मोहलिक वायरस के मुतासरीन की मजमूई तादाद अब 20,33,500 से तजावज़ कर चुकी है। वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया बागियों के ज़ेर कब्ज़ा शहर पर दोबारा अमन दस्तों का कंट्रोल। वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दोस्तों ने बागियों के ज़ेर कब्ज़ा एक अहम शहर पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया है। अमन दोस्तों के एक तर्जुमान ने एतवार के रोज़ बताया कि इस शहर पर मुख्तलिफ मुसल्लह ग्रुपों ने कब्ज़ा कर लिया था, लेकिन अब ये शहर दोबारा अमन दस्तों के कंट्रोल में है। ये अस्करी गिरोह इस अफ्रीकी रियासत में सदर तुआदिरा की हुकूमत के ख़िलाफ़ अपनी मुसल्लह कोशिशें जारी रखे हुए हैं। तर्जुमान के मुताबिक बांगा सोनामी शहर पर गुज़श्ता जुमे के दिन से आलमी अमन दस्तों का कब्ज़ा बहाल हो चुका है। कोरोना के बायस पाबंदियों के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में हज़ारों शहरियों का एहतजाजी मुजाहिरा। जर्मनी के हमसाया मुल्क ऑस्ट्रेलिया के दारुल हुकूमत वियना में तकरीबन 10,000 शहरियों ने कोरोना वायरस की वबा के बायस आयद करदा पाबंदियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा में हिस्सा लिया। शुरा ने इन पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज करते हुए चांसलर सेबास्टियान कुर्ज़ की हुकूमत के इस्तीफ़े का मुतालबा भी किया। मुजाहिरीन में से अक्सर ने अपने चेहरों पर हिफाजती मास्क भी नहीं पहने हुए थे और उन्होंने हुकूमती अहकामात के बरक्स एक दूसरे से समाजी फासला रखने के ज़ाब्ते की भी खिलाफ वर्जी की। अब तक वहाँ कोरोना वायरस की वबा के बाद तकरीबन 7,000 अफराद हलाक हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त सख्त लॉकडाउन नाफिज है, जिसकी मुद्दत 24 जनवरी को पूरी होना थी। ताहम आज ही चांसलर कुर्ज़ की हुकूमत ने इस मुद्दत में 8 फरवरी तक की तोसी कर दी है। काबुल में नामालूम मुसल्लह हमलावरों ने 2 ख़वातीन जजों को गोली मार दी। अफगान दारुल हुकूमत में नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके 2 ख़वातीन जजों को हलाक कर दिया। अफगानिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के तर्जुमान अहमद फ़हीम काउम ने आज एतवार के रोज़ काबुल में बताया कि ये दोनों ख़वातीन मुल्की सुप्रीम कोर्ट की अहलकार थीं। अफगान वज़ारत दाखिला ने भी तस्दीक कर दी है कि इस हमले में 2 ख़वातीन हलाक और एक तीसरी खातून ज़ख्मी हो गईं। इन तीनों ख़वातीन की शिनाख्त ज़ाहिर नहीं की गई है। मुल्की सुप्रीम कोर्ट के तर्जुमान के मुताबिक इन ख़वातीन जजों को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो काबुल में अपने दफ़ातर जाने के लिए सफ़र में थीं। सैकड़ों शहरियों का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ रात भर एहतजाज। यरूशलेम में सैकड़ों शहरियों ने सख्त सर्दी के बावजूद हफ्ते की रात से लेकर इतवार की सुबह तक इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया।
مظاہرین مطالبہ کر رہے تھے کہ وزیر اعظم نیتن یاہو اپنے خلاف لگائے گئے کرپشن کے الزامات کی وجہ سے مستعفی ہو جائیں۔ یہ احتجاج یروشلم میں نیتن یاہو کی سرکاری رہائش گاہ کے قریب کیا گیا۔ اسرائیل میں نیتن یاہو کے خلاف ایسے ہفتہ وار احتجاجی مظاہرے گزشتہ 7 ماہ سے بھی زیادہ عرصہ سے جاری ہیں۔ نیتن یاہو پر فراڈ اور رشوت ستانی کے 3 واقعات میں باقاعدہ فرد جرم عائد کی جا چکی ہے، تاہم وہ اپنے خلاف ان الزامات کی تردید کرتے ہیں۔ ان کے خلاف مقدمے کی سماعت کا آغاز فروری میں ہوگا۔ سوڈانی علاقے دارفور میں مسلح جھڑپیں جاری، درجنوں افراد مارے گئے۔ سوڈان کے بحران زدہ علاقہ دارفور میں مختلف قبائلی ملیشیا گروپوں کے مابین جاری خونریزی جھڑپوں میں کم از کم 48 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ملک کے سرکاری میڈیا کے مطابق یہ جھڑپیں کل ہفتہ کی صبح شروع ہوئی تھی، جو ابھی تک جاری ہیں۔ مختلف ملیشیا گروپوں کے ایک دوسرے پر کیے گئے ان خونریز حملوں میں 90 سے زائد افراد زخمی بھی ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ اور افریقی یونین کے امن دستوں نے سوڈان کے اس بحران زدہ علاقے میں اپنا 13 سالہ امن مشن ابھی 2 ہفتے پہلے ہی ختم کیا تھا۔ امریکی صدر بائیڈن کی حلف برداری سے چند روز قبل کیپٹل ہل کے قریب مسلح شخص گرفتار۔ نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن کی حلف برداری سے چند روز قبل واشنگٹن میں امریکی کانگریس کی عمارت کیپٹل ہل کے قریب پولیس نے ایک مسلح شخص کو گرفتار کر لیا۔ اس مشتبہ شخص کے قبضے سے پولیس کو ایک پستول اور 500 گولیاں ملی ہیں۔ یہ ملزم جعل سازی سے تیار کیے گئے ایک خصوصی اجازت نامے کے ساتھ امریکی کانگریس کی عمارت کے ارد گرد سیکیورٹی زون میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ نومنتخب ڈیموکریٹ صدر جو بائیڈن کی حلف برداری کی تقریب بدھ 20 جنوری کے روز کیپٹل ہل میں منعقد ہوگی۔ امریکہ جانے کے خواہشمند ہزاروں تارکین وطن گوئٹے مالا میں محو سفر۔ امریکہ جانے کے خواہشمند ہزاروں تارکین وطن کے مسلسل سفر میں ہونے کی وجہ سے گوئٹے مالا کی حکومت نے ہنڈوراس میں حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ہزارہ انسانوں کے اس قافلے کو روکنے کی کوشش کریں۔ گوئٹے مالا کے صدر الیخاندرو جیاماتائی نے کہا کہ خطے کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ہمسایہ ملک ہنڈوراس میں حکام کو لازمی طور پر اب تک کے مقابلے میں کہیں زیادہ مؤثر کاوشیں کرنا ہوگی۔ قبل ازیں ہنڈوراس سے تقریباً 9000 تارکین وطن ایل فروڈیو کی سرحدی گزرگاہ عبور کر کے گوئٹے مالا میں داخل ہو گئے تھے۔ ہنڈوراس کے یہ تارکین وطن امریکہ داخلے کے بعد وہاں اپنے لیے زیادہ بہتر زندگی کے خواہشمند ہیں۔ جرمنی ویکسین لگوانے والوں کی ریستورانوں اور سنیما گھروں میں جلد واپسی کی تجویز۔ جرمن وزیر خارجہ ہائیکو ماس نے اس بات کی حمایت کر دی ہے کہ جرمنی میں کرونا وائرس کے خلاف ویکسین لگوانے والے افراد کو دیگر شہریوں کے مقابلے میں ریستورانوں اور سنیما گھروں میں جانے کی اجازت جلد دے دی جانی چاہیے۔ ماس میرکل حکومت کے وہ پہلے وزیر ہیں جنہوں نے اس تجویز کی حمایت کی ہے۔ ہائیکو ماس نے جرمن اخبار بلڈ زوناٹاگ میں آج اتوار کے روز شائع ہونے والے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ ویکسینیشن کروا لینے والے شہریوں کو یہ اجازت مقابلتاً جلد دے دینا چاہیے کہ وہ اپنے بنیادی شہری حقوق کا استعمال کر سکیں۔ ساتھ ہی ہائیکو ماس نے یہ بھی کہا کہ تاحال یہ واضح نہیں کہ ویکسینیشن کروا لینے والے افراد کس حد تک صحت مند افراد میں کرونا وائرس کی منتقلی کا سبب بن سکتے ہیں۔ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کی بحالی اشد ضروری، فرانسیسی وزیر خارجہ۔ فرانسیسی وزیر خارجہ لی دریان نے کہا ہے کہ ایران اپنی جوہری تنصیبات میں ایٹمی ہتھیار تیار کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کر رہا ہے۔ وہ عالمی طاقتوں کے ساتھ تہران کے طے کردہ جوہری معاہدے کی بحالی اشد ضروری ہو چکی ہے۔
فرانسیسی وزیر خارجہ نے یہ بات اپنے ایک اخباری انٹرویو میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ ایران سے اسی مہینے یورینیم کی 20% تک افزودگی کا عمل بحال کر دیا اور تہران کی طرف سے بھی جوہری معاہدے کی خلاف ورزیاں مسلسل زیادہ ہوتی جا رہی ہیں۔ ایران اور عالمی طاقتوں کے مابین تہران کے متنازع ایٹمی پروگرام سے متعلق معاہدہ 2015 میں طے پایا تھا۔ 2018 میں صدر ٹرمپ نے امریکہ کے اس معاہدے سے یک طرفہ اخراج کا اعلان کرتے ہوئے ایران کے خلاف دوبارہ پابندیاں لگا دی تھیں۔ تب سے یورپی ممالک اس معاہدے کو ناکامی سے بچانے کی کوشش میں ہیں۔ برطانیہ میں ایک ڈاکٹر نے خبردار کیا ہے کہ ممکنہ طور پر فیک نیوز یعنی جعلی خبروں کی وجہ سے برطانیہ کی جنوبی ایشیائی برادریوں کے بعض افراد کووڈ-19 کی ویکسینیشن کو مسترد کر سکتے ہیں۔ برطانیہ کے قومی صحت کے ادارے NHS اینٹی ڈس انفارمیشن مہم کی سربراہی کرنے والے ڈاکٹر ہرپریت سود نے کہا کہ یہ بہت بڑی تشویش ہے اور حکام اتنی جعلی خبروں کو درست کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غلط معلومات میں زیادہ زبان اور ثقافتی رکاوٹوں نے ایک اہم کردار ادا کیا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ریل رابطے کے ذریعے کیواڑیا کو ہر سمت سے جوڑنا ہر ایک کے لیے قابل فخر اور یادگار لمحہ ہے۔ جناب مودی گجرات کے کیواڑیا سے ملک کے مختلف علاقوں کو جوڑنے والے 8 ٹرینوں کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کرنے اور ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ریاست میں ریلوے سے متعلق متعدد منصوبوں کا افتتاح کرنے کے بعد خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کیواڑیا اور چنئی، وارانسی، ریوا، دادر اور دہلی کے درمیان نئی ریل رابطے، کیواڑیا اور پرتاپ نگر کے درمیان میمو سروس اور دبئی چاندود کے درمیان ریلوے لائن کی توسیع اور چاندود کیوڑیا کے درمیان نئی ریل لائن کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان سے کیوڑیا کی ترقی میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوگا۔ اس سے سیاحوں اور مقامی قبائلوں دونوں کو فائدہ ہوگا، کیونکہ اس سے خود روزگار اور روزگار کی نئی راہیں کھلیں گی۔ یہ ریلوے لائن نرمدا کے کنارے کرنالی، پوئچا اور گروڈشیور جیسے عقیدت کے حامل مقامات کے درمیان رابطہ فراہم کرے گی۔ اسی کے ساتھ اس وقت تک کی اہم خبریں یہیں پر اختتام پذیر ہو رہی ہیں۔ میزبان سید نیاز شاہ کے ساتھ JKL ویژن کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ JKL ویژن کے فیس بک پیج کو فالو اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے YouTube چینل JKL ویژن کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ ہماری ویڈیوز پر اپنے کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے بھی ہم تک پہنچائیں۔ خدا حافظ۔